بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز اتوار 29 مارچ 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ بلاسٹک میزائل حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سعودی عرب کے ایئر ڈیفنس نے دارالحکومت ریاض پر بلاسٹک میزائل حملے کی کوشش ناکام بنا دیا ہے۔ داغے جانے والے 2 میزائلوں کو ہدف پر پہنچنے سے قبل ہی تباہ کر دیا گیا ہے۔ العربیہ نیٹ ذرائع کے مطابق جنوبی شہر جازان پر بھی میزائل حملہ ناکام بنایا گیا ہے۔ عرب اتحاد کے حوالے سے حملے کی تصدیق کی گئی ہے۔ اتحادی ترجمان نے بتایا ہے کہ ہفتے کی رات 11:30 پر ریاض پر حملہ اور 2 بلاسٹک میزائلوں کو فضا میں روک کر تباہ کر دیا گیا۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ حوثی باغیوں کی طرف سے یمن کے علاقے صنعا اور صعدہ سے میزائل داغے گئے۔ ان کا ہدف شہری تنصیبات اور شہری تھے۔ ریاض کے شمالی اضلاع کے رہائشیوں اور شہریوں نے مقامی وقت کے مطابق رات 11:20 پر زوردار دھماکوں کی آواز سنی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ریاض ریجن میں شہری دفاع کے ترجمان نے بتایا فضا میں تباہ کیے جانے والے میزائلوں کا ملبہ گرنے سے 2 شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ ہفتے کی صبح یمن میں عرب اتحادی فورسز نے یمن کے مغربی علاقے میں حوثی باغیوں کا ڈرون گرایا تھا۔ گزشتہ 8 دنوں کے دوران حوثی باغیوں کی جانب سے بھیجے جانے والا یہ چوتھا ڈرون تھا جسے گرایا گیا ہے۔ واضح رہے یمن میں ایران نواز حوثی باغیوں کی جانب سے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی سعودی عرب کے 2 سرحدی شہر ابہا اور حمیص مشیط پر ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا، جسے سعودی عرب کی فضائی حدود میں داخل ہونے سے قبل ہی تباہ کر دیا گیا تھا۔ سعودی عرب میں بین الاقوامی پروازیں مزید معطل رہیں گی۔ سعودی وزارت داخلہ نے بین الاقوامی اور داخلی پروازوں کی معطلی میں مزید توسیع کر دی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے 15 مارچ کو تا اطلاع ثانی پروازیں معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب ایک اہم بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کی خاطر سعودی عرب کے صحت حکام کی ہدایت پر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا۔ شاہی ہدایات کے مطابق 4 اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ ایک فیصلے کے مطابق سعودی عرب کے لیے تمام بین الاقوامی پروازیں تا حکم ثانی معطل رہیں گی۔ داخلی پروازوں کی معطلی بھی تا اطلاع ثانی معطل رہے گی۔ ہنگامی حالات میں پروازیں اس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گی۔ علاوہ ازیں بسیں، ٹیکسیاں، ٹرینیں بھی تا اطلاع ثانی بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر ملک میں ٹرینوں، بسوں اور ٹیکسیوں سمیت ڈومیسٹک پروازوں کو 21 مارچ سے 14 دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس سے قبل بین الاقوامی پروازوں پر پابندی لگائی گئی تھی۔ اقامہ ختم ہونے پر پریشان شہریوں کے لیے ایمرجنسی سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی وزارت سمندر پار پاکستانیوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے بیرون ملک رہنے یا ملازمت کرنے والے شہریوں کے لیے خصوصی سیل قائم کر دیا ہے۔ کرونا وائرس ایمرجنسی سیل ان تمام افراد کے لیے قائم کیا گیا ہے جو کہ فضائی آپریشن یا بارڈرز بند ہونے کی وجہ سے ویزے یا اقامے کی میعاد ختم ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایسے تمام مسائل پر میں ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہا ہوں۔ زلفی بخاری نے ان تمام افراد سے ایمرجنسی سیل سے رابطہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے جن کے ویزے یا اقامے کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ شہری ٹویٹر اور فیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ 12 مارچ کو سعودی وزارت داخلہ نے کرونا وائرس کو پھیلاؤ سے روکنے کے لیے تمام اقامہ ہولڈرز کو وطن واپسی کے لیے 72 گھنٹوں کی مہلت دی تھی، جس کے بعد سعودی حکومت نے مملکت آنے والی تمام پروازیں منسوخ کر دی گئی تھی۔ مارکیٹ آنے والوں کی اسکیننگ کے لیے ڈرون کا استعمال اب کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ کی بلدیہ نے ڈرون کے ذریعے فروٹ مارکیٹ آنے والوں کی اسکیننگ کا آغاز کیا ہے۔ بلدیہ کی جانب سے ہفتے کو بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے ضمن میں کی جانے والی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ڈرون کے ذریعے فروٹ مارکیٹ میں آنے والوں کی اسکریننگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
بلدیہ کی ٹویٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ مدینہ منورہ کی مرکزی سبزی اور فروٹ منڈی میں آنے والوں کی اسکیننگ کے لیے ڈرون میں انسانوں کے درجہ حرارت کو نوٹ کرنے والی خصوصی کیمرے نصب کر کے وہاں آنے والوں کے درجہ حرارت کو دیکھا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل قصیم میں بھی یہ تجربہ کیا گیا ہے، جس کے بعد مدینہ منورہ کی بلدیہ نے بھی ڈرون کے ذریعے تھرمل کیمروں کو ڈرون میں نصب کر کے لوگوں کے درجہ حرارت نوٹ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تھرمل کیمروں کے ذریعے وزارت صحت کے اہلکاروں کو فوری طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ کیمرے کے سامنے آنے والے انسان کا درجہ حرارت نارمل ہے یا نہیں۔ قصیم ریجن میں بلدیہ کی جانب سے ہفتے کو کہا گیا ہے کہ شہر کے مختلف مقامات کے بڑے پیمانے پر صفائی کی جا رہی ہے، جراثیم کش ادویات کا مسلسل سپرے کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں بریدہ کمشنری کے شہر الانعام میں ڈرون کے ذریعے لوگوں کی اسکیننگ کی جائے گی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ مارکیٹ آنے والوں میں سے کس کو بخار ہے۔ قبل از مشرقی ریجن کے شہر دمام میں بلدیہ کی جانب سے سپر مارکیٹس تھرمل کیمرے نصب کیے جا چکے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والے شخص کا درجہ حرارت نارمل ہے یا نہیں۔ دوسری جانب جمعے سے مملکت کے تمام شہروں میں وزارت صحت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سپر مارکیٹس کے صدر دروازوں پر اہلکاروں کو اس امر کا بھی پابند بنایا گیا ہے کہ وہ ہر آنے والے کا درجہ حرارت چیک کیا کریں۔ واٹس ایپ کے ذریعے خریداری اب کیسے کریں؟ سعودی عرب میں ریاض میونسپلٹی نے واٹس ایپ کے ذریعے آن لائن شاپنگ کا طریقہ کار جاری کیا ہے۔ اس کی بدولت سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اپنی ضروریات کا سامان واٹس ایپ کی مدد سے آن لائن حاصل کر سکتے ہیں۔ نئی سروس سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو تجارتی مراکز میں ازدحام، گھر سے نکلنے کی زحمت سے بچانے اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے متعارف کرائی گئی ہے۔ میونسپلٹی کے مطابق جو لوگ اس سروس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں وہ بتائے گئے طریقہ کار پر عمل کریں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سپر مارکیٹ کے لیے مخصوص واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ پہلے سپر مارکیٹس اور اس کے بعد اس کے قریب ترین شاخ کا انتخاب کریں اور آخر میں مطلوبہ اشیاء کی فہرست درج کریں۔ صارفین واٹس ایپ نمبر کے ذریعے خریداری لسٹ بھیجتے وقت اپنی گاڑی سے متعلق معلومات، نمبر پلیٹ، رنگ اور ماڈل ضرور درج کریں۔ معلومات بھیجنے کے بعد سپر مارکیٹ سے پیغام کا انتظار کریں۔ جب یہ پیغام مل جائے کہ آپ کا مطلوبہ سامان تیار ہو چکا ہے تو آپ اپنی گاڑی سے سپر مارکیٹ جا کر یہ سامان وصول کر سکتے ہیں۔ سرکاری اور نجی دفتر کو بند رکھنے کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سرکاری اور نجی اداروں کو دفتر میں حاضری کی معطلی کے فیصلے میں توسیع کر دی گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کی خاطر سعودی عرب کے صحت حکام کی ہدایت پر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شاہی ہدایات کے مطابق اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ ایک فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ تمام سرکاری اداروں کے دفتر میں حاضری پر پابندی تا اطلاع ثانی معطل رہے گی، تاہم وہ ادارے جنہیں استثناء دیا گیا تھا آئندہ بھی مستثنیٰ رہیں گے۔ دوسرے فیصلے کے تحت نجی اداروں کے دفاتر میں بھی ملازمین کی حاضری تا اطلاع ثانی معطل کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ 18 مارچ کو سعودی وزارت ہیومن ریسورسز اور سماجی فروغ نے اعلامیہ جاری کیا تھا کہ تمام کمپنیوں کے مرکزی دفاتر 15 دن کے لیے بند رکھے جائیں گے۔ کورونا وائرس کے انسداد کے کی جانے والی حکومتی کوششوں کے پیش نظر تمام شعبوں سے وابستہ کمپنیوں کے ملازمین کو دفاتر آنے سے 15 دنوں کے لیے استثناء دیا جائے گا۔ وزارت کا یہ بھی کہنا تھا کہ بنیادی شعبوں میں کام کرنے والی کمپنیاں آن لائن خدمات فراہم کرنے کو فروغ دیں۔ اعلامیے میں بھی یہ بھی کہا گیا تھا کہ نجی شعبے سے وابستہ ادارے اپنے برانچز میں کام کو جاری رکھنے کے لیے ملازمین کی انتہائی کم تعداد پر اکتفا کریں۔ جن ملازمین کا دفتر آنا ناگزیر ہو ان کی تعداد مجموعی تعداد کے 40% سے زیادہ نہ ہو۔ میئر مکہ نے اشیاء صرف کی قیمتوں کا جائزہ لیا ہے۔ میئر مکہ المکرمہ انجینئر محمد القویس نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ کی مرکزی سبزی منڈی اور پھل مارکیٹ میں وافر مقدار اشیاء خوردنوش موجود ہیں، کسی قسم کی کمی کا سامنا نہیں ہے۔ میئر مکہ المکرمہ نے مرکزی سبزی منڈی کے دورے کے موقع پر ویب نیوز سبق سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ منڈی میں فروخت کی جانے والے اشیاء خوردنوش کے نرخوں کا بھی جائزہ لیا ہے تاکہ اس امر کی یقین دہانی کی جا سکے کہ کوئی گراں فروشی تو نہیں کر رہا۔
میئر مکہ نے یقین دلایا ہے کہ تمام حالات کنٹرول میں ہیں، کسی قسم کی گراں فروشی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کے مطابق بلدیہ کی ٹیموں نرخوں کا جائزہ لینے کے لیے مسلسل مارکیٹوں کا سروے کرتی ہیں۔ انہوں نے کرونا کے حوالے سے موجودہ صورتحال کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزارت صحت کی جانب سے بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ سب کو چاہیے کہ وہ دی گئی ہدایت پر پورا عمل کرتے ہوئے اجتماعی فاصلے کے اصول کو اپنائیں، ہاتھوں اور چہرے کی صفائی کا خاص خیال رکھا کریں۔ دوستو میری ویڈیو اگر پسند آئے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔